اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہماری احادیث مبارکہ کا سلسلہ جاری ہے، اور احادیث مبارکہ بیان کرنا یا ان کو سنانے کا مقصد بھی آپ سمجھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کہ ہر عمل پر چلنے کی اور سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور دین بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم سیکھ کر ہی آگے چل سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت، محبت اپنے بچوں کے ساتھ، پھر وہ جو غلام تھے، پھر اس ٹائم کے جو مظلوم لوگ تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے راستے جو ہیں وہ آسان کیے، پھر جیسے درگزر سے کام لیا، ہمیں ان چیزوں کو اپنی لائف میں شامل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے، اس کو گزارنے کا طریقہ جو ہے ہمیں وہ اپنانا چاہیے، تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہوں، جو کہ دور حاضر میں دیکھیں کتنی مشکلات کا ہم شکار ہوئی جا رہے ہیں، اور جو نفسیاتی مسائل کیوں اتنی زیادہ بڑھ رہے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہیں تو ہمارا عمل بہت ناقص ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہمیں علم ہو اس کے مطابق ہمیں عمل ضرور کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو یہ چیزیں ہمیں سکھانی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بتاتے ہوئے ان کو بتانا چاہیے کہ ہم نے انہی کے راستے پہ چلنے ہیں، یہی ہمارے ہیرو ہیں اور یہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے انشاءاللہ۔ تو آج کی حدیث مبارکہ شروع کرتے ہیں جو کہ سفر کے متعلق ہیں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہر جگہ پہ رہنمائی فرمائی ہے، اور کھل کر ہر چیز ہمیں بتائی ہے کہ کس طریقے سے کیا چیز کرنی ہے اور کیا ہم نے چیز نہیں کرنی۔ تو آج سفر کے حوالے سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے روز روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے روز روانہ ہونا پسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی ان خرابیوں کا علم ہو جائے جو مجھے معلوم ہیں، تو کوئی سوار تنہا ایک رات کا بھی سفر نہ کرے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تنہا سفر نہ کریں، اور اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ہمارا جو ساتھی ہے، وہ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ہمارے سفر میں ضرور ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قافلے کے ساتھ کتا اور گھنٹی ہو تو رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ نہیں چلتے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھنٹی شیطان کے ساز ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سرسبز و شاداب علاقے میں چلو تو اونٹ کو زمین سے اس کا حق دو، انہیں چرنے دو،
اور جب تم قحط سالی میں چلو تو پھر تیزی سے چلو، جب تم رات کے وقت پڑاؤ ڈالو تو راستے سے اجتناب کرو، کیونکہ رات کے وقت وہ چوپاؤں کی راہیں اور زہریلی چیزوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ سفر کرنے والے کے آداب بتائے ہیں، وہاں پہ جو وہاں کی جگہوں کے مکین ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں یہ خاص ہدایت کی ہے کہ جو سرسبز و شاداب جو ہمیں ملیں گے رستے، تو وہیں پہ ہم نے اپنے جانور چرانے ہیں، ادروائز ہم نے وہاں سے تیزی سے گزر جانا ہے۔ اور اسی طرح راستے میں ہم نے پڑاؤ نہیں ڈالنے کیونکہ وہ خطرناک چیزوں کی وہ ٹھکانے ہیں، زہریلی چیزوں کے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ اس دوران اچانک ایک آدمی سواری پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس زائد سواری ہو وہ شخص کو عنایت کر دے جس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، جس شخص کے پاس زاد سفر زیادہ ہو تو وہ شخص کو عنایت کر دے جس کے پاس زاد راہ نہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے آداب کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنے کا کتنا زیادہ کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس زائد سواری ہے تو وہ دوسرے کسی شخص کو عنایت کر دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور اسی طرح زاد راہ جس کے پاس زیادہ ہو وہ اپنے ساتھی کے ساتھ وہ شیئر کرے۔ اور یہ کتنا خوبصورت دین ہے، اور ہمیں ہر چیز میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، معاشرے اسی طرح بنتے ہیں۔ آج افسوس کہ ہم نے ان چیزوں کو پس سے پش ڈال کے بس ہم لوگ میں کی طرف آ گئے ہیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے میں سے نکل کے پھر ہم کی طرف آئیں انشاءاللہ۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کی ایک قسم ہے، وہ آپ میں سے ہر ایک کو اس کی نیند اور اس کے کھانے پینے سے باز رکھتا ہے، لہٰذا جب وہ سفر کا مقصد حاصل کر لے تو اسے اپنے اہل خانہ کے پاس جلد آ جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سفر جو بندہ کر رہا ہے، مسافر ہے ایک، تو اس کے بارے میں بتایا کہ سفر جو ہے وہ ایک عذاب کی قسم ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب ہم سفر کرتے ہیں ایک تو تھکاوٹ، اور دوسرا کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں، کھانے پینے کا بھی مسئلہ، آرام کا بھی مسئلہ، تو نبی پاک نے یہی بتایا ہے کہ وہ کھانے پینے سے اور نیند سے باز رکھتا ہے سفر۔ تو اس لیے اس شخص کو چاہیے جلدی سے اپنا کام نپٹا کر پھر اپنے گھر والوں کے پاس آنا چاہیے۔ اور گھر والوں کا بھی کس قدر نبی پاک نے خیال رکھا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے پاس جلد آ جائے جب سفر کا مقصد حاصل ہو جائے۔ تو ہمیں ان باتوں کو سیکھنا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ملوں گی اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔